الرحمن الرحیم ناظرین، ہم فاتح میڈیا ٹیم کی طرف سے صاحب فکر و نظر، عالمی امور پر نظر رکھنے والی شخصیت، نوجوان عالم دین مولانا فتح اللہ عباد کی خدمت میں حاضر ہیں، جو چند دن پہلے پاک فلسطین فورم کے چیئرمین منتخب ہوئے اور انہوں نے پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا، جس کو ملکی اور بین الاقوامی میڈیا نے کوریج دی۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین، عالمی حوالے سے فلسطین کے معاملات اور مسائل کو اجاگر کیا، تو ہم اسی سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ پاک فلسطین فورم کے اغراض و مقاصد جان سکیں۔ تو حضرت مولانا فتح اللہ عباد صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت پہ یہ سوال ہے کہ پاک فلسطین فورم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس پر مختصر ذرا ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فاتح میڈیا کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پاک فلسطین فورم کو کوریج دینے کے لیے اور ناظرین کو، اپنے سامعین کو ہمارے موقف سے آگاہی دینے کے لیے آپ تشریف لائے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ آپ نے پاک فلسطین فورم کے حوالے سے پوچھا ہے۔ پاک فلسطین فورم ایک فورم کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا، اور جو ابھی کچھ عرصہ قبل ہی اس کو وجود بخشا گیا، اور پہلے اس پر انفرادی طور پر مختلف مراحل اور مختلف طبقات، مختلف طبقہ فکر میں اس کو پھیلایا گیا، کام کیا گیا اس پر۔ اس وقت مختلف مکاتب اور مختلف لوگوں کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فورم کا حصہ بنے، اور انہوں نے مجھے با اتفاق چیئرمین منتخب کیا، اور میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا اہم ترین مسئلہ ہے، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا اور پوری امت مسلمہ کا، بالخصوص فلسطین جو ہے، اسی طرح فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اس فورم کو وجود بخشا گیا، تاکہ عالمی طور پر پاکستان کی جو آواز ہے وہ یہاں سے منظم اور مربوط طریقے سے باہر کی دنیا کو ہم میسج دے سکیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو پہلے تھا، آج بھی وہی ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہم جیسے پہلے کھڑے تھے، آج بھی ہم اسی طرح کھڑے ہیں۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو باشعور کر سکیں اور اس کو اس موقف سے آگاہی دے سکیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ، پاکستان کا موقف کیا ہے، بانی پاکستان کا موقف کیا ہے۔ اس حوالے سے اس پر آگے بات ہوگی۔ آپ اس پر موقف اور اغراض و مقاصد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بنیادی مقصد ہے فلسطین کے مسئلے کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں اجاگر کرنا۔ اچھا حضرت، آپ نے پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ اس کا ہم مین مرکز اسلام آباد میں قائم کریں گے اور پھر چاروں صوبوں میں بھی اس کے دفاتر قائم ہوں گے، تو ان دفاتر میں جو ایکٹیویٹیز ہے اور اس حوالے سے لوگوں کو جو آگاہی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ بھی تھوڑا سا۔ جی، چونکہ یہ فورم ہے، اس کا کام زیادہ لٹریچر کا، ورکشاپ، سیمینارز، کنونشنز کی سطح پہ ہے، باشعور کرنا ہے، اور نوجوان طبقے کو صرف یہ تو پتہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، یہ معلوم نہیں فلسطین کا جغرافیہ کیا ہے، وجود اربا کیا ہے، فلسطین پہ قابض کیسے ہوئے، اس پہ قبضہ کرنے کی سازش میں کون کون شامل تھے، اس وقت اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ہم بنیادی مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کے خلاف کیسے جدوجہد کریں گے، کیسے ہم لڑیں گے۔ اس لیے اس کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ جماعت نہیں ہے، جماعت اور تحریکوں کے کام الگ ہوتے ہیں، ایک فورم ہے، ہر جماعت اور ہر طبقہ فکر سے، مختلف طلباء یونین سے، وکلاء سے، ڈاکٹر سے، سیاسی مذہبی جماعتوں سے، اسی طرح گورنمنٹ لیول کے جو افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اسی طرح سابقہ و موجودہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور منسٹر، حکومت، حزب اختلاف، جتنی بھی تحریکی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب اس فورم کا حصہ بن سکتی ہیں، اور انہیں ہم دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم ایک ایسی آواز بنائیں کہ ہم پاکستان کی طرف سے ایک میسج دیں کہ ہم پوری قوم پاکستانی اس مسئلے میں ایک ہیں، اور ہمارا موقف ایک ہی ہے، اور وہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ والا اور علامہ اقبال رحمہ اللہ والا۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو منظم اور مربوط اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ ایسا سسٹم لانچ ہو جائے کہ ہر پاکستانی نوجوان
چاہے وہ اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ جاب کرتا ہو، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے حل کے طریقہ کار کیا ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس حوالے سے اس فورم کو بنایا گیا اور اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے۔ اسی طرح اس کے برانچز اور مختلف زونل آفس جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں اور ڈویژن میں قائم ہوں گے، اور اس میں بہتر سے بہترین ہم کوشش کریں گے کہ ساتھیوں کو، دوستوں کو، جو پاکستانی قوم کے اہم ترین رہنما ہیں، جو اس مسئلے میں اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر ایک اچھی سی رائے قائم رکھتے ہیں، ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ اپنی سطح پہ اس آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں۔ ٹھیک، اچھا حضرت، جس طرح آپ نے پاک فلسطین فورم کے اغراض و مقاصد اور اس کے عزائم سے ہمیں آگاہ کیا، تو مختصر طور پر ہمیں اس صورتحال سے بھی آگاہ کریں کہ اس وقت فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں وہ کیا ہے، اور ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں سیاسی حوالے سے، سفارتی حوالے سے، اور اس میں دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنا رول کیا ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ وہاں کی کچھ مقامی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے۔ یہودیوں نے وہاں پہ اپیلیں کی ہوئی تھی، صہیونی وہاں ان کو کہتے ہیں۔ دو طرح سے چیزیں ہیں، ایک یہودی مطلقاً یہودی، یعنی ایک جنرل یہودی جس کو کہیں عام طور پہ جو یہودی، وہ ان میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے وہ جو فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے، ان کو عام یہودی کہتے ہیں۔ اور جو صہیونی ہیں وہ زبردستی قابض بھی ہیں، قاصد بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اول، ہم اس کو شہید کر کے نعوذ باللہ من ذالک یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور اس طرح ان کا موقف ہے، اس لیے اس کو صہیونی کہتے ہیں۔ ان صہیونیوں کی طرف سے وہاں کی لوکل اسرائیلی عدالتوں میں اپیلیں کی گئی تھیں، اور وہاں پہ یہ اپیل کی گئی تھی کہ ہمیں بیت المقدس میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو چونکہ وہ عدالتیں بھی انہی کی ہیں اور وہ خود ہی وہاں پہ منصف ہیں، خود ہی جج ہیں، خود ہی وکیل ہیں، سب کچھ وہ خود ہی ہیں، تو ان عدالتوں نے بھی ان کے موقف کے مطابق فیصلہ دے دیا، جبکہ وہ عدالتیں اس مسئلے کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی۔ یہ 2018 میں فرانس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر بھی یہ طے ہوا تھا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، اس سے قبل پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کے موقف بھی موجود ہیں، OIC کا موقف بھی موجود ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے سارے ممالک، سب کا ایک ہی ہے، اور UNA کی قرارداد بھی یہی ہے۔ اور بعد میں ابھی ان کی بڑی ہائر عدالت جو ہے انہوں نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہے اور یہ ساری دنیا کے موقف کے خلاف ہے، اس لیے یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن فیصلے کے باوجود وہ وہاں پہ اپنی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں اس وقت جو خطیب ہیں شیخ اکرم الصبری، ان کو انہوں نے نظر بند کر دیا ہے، اور جمعہ کے دن ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے جمعہ کے خطبہ میں ان کے خلاف بہت بڑا رد عمل دیا، جس پر ان کو نظر بند کیا گیا ہے، جس پر ہم نے مذمت بھی کی ہے، اور پاک فلسطین فورم نے شیخ اکرم الصبری سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ خطیب اسلام اور خطیب قبلہ اول شیخ اکرم الصبری کو حراست میں لیں اور اپنے اس مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اس شیخ کو گرفتار کر کے وہاں اپنی کوشش کریں عبادت کرنے کی۔ تو یہ امت مسلمہ کا رد عمل ہے کہ ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور فلسطینی بھائیوں اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہم اپنے تمام سرگرمیاں جاری رکھیں گے اور اس پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اچھا مولانا، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوتی ہے اور پھر کئی دن جو ہے وہ ظلم و بربریت کا وہ شکار رہتے ہیں، لیکن وہاں جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، کویت اور دوحہ وغیرہ، قطر، تو یہاں سے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھتی، کوئی اس طرح کا کوئی شعور ان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں پاکستان سمیت، تو مختصراً آخر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس حوالے سے بھی تبصرہ فرمائیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے، اور فلسطین کے حوالے سے ان کو کس طرح اپنا ایک متفقہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ عرب دنیا جو ہے وہ تقسیم ہے، خاص طور پر جیسے ابھی دبئی ہو گیا اور چھوٹے اور ملک ہو گئے جہاں پہ کمپین ہو رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کو وہاں پہ جگہ دینے کے لیے، اسرائیل کے حق میں مہم ہو رہی ہے، سب کچھ ہے۔ باوجود اس کے وہاں یہ ساری مہم ہونے کے باوجود کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے خلاف آج بھی اسی طرح سٹینڈ بائی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں قطر ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، اسی طرح مسلم ممالک میں پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا، ملیشیا۔ یہ وہ دنیا کے ممالک ہیں جو ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس سے ہٹایا جائے،
جو غاصبانہ طریقوں سے وہ مسلمان بستیوں پہ چڑھائی کر دیتا ہے، نمازیوں کو مارتا ہے، نمازیوں کو روکتا ہے، کبھی بمباری کر دیتا ہے، کبھی بچوں کو شہید کرتا ہے، کبھی ہاسپٹلس پہ حملے کرتا ہے، کبھی میڈیا ہاؤسز پہ حملے کرتا ہے. تو یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے. متفقہ فورم پر اس کی آواز اٹھتی رہتی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی ابھی جو گزشتہ رمضان میں اٹیکس ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر، اور ان کو مارا گیا اور ان پہ حملے کیے گئے، تو پاکستان نے بھی اچھا موقف دیا. سعودیہ نے بھی جنگ بندی کے اوپر کام کیا، اور اسی طرح ترکی نے بھی، ایران نے بھی. تو یہ سارے بھرپور طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اور بھی یہاں پہ لابیز کام کرتی ہیں جو اس قبلہ اول کے تناظر میں قبلہ ثانی کی طرف ان کی آنکھیں ہیں. وہ اس قبلہ اول کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ ثانی یعنی ہمارے مسجد حرام و بیت اللہ کی طرف وہ بڑھنا چاہتی ہیں. تو لہذا پاک فلسطین فورم یہ اپنی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو پورا امت مسلمہ کا موقف ہے، جو شاہ فیصل کا موقف تھا، قائد اعظم کا موقف تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا، ہماری پاکستانی قوم کا موقف ہے. فلسطینیوں کے حوالے سے وہی ہمارا موقف ہے، اور اس موقف پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں. اس آڑ میں یا اس تناظر میں جو یہ تحریکیں اٹھتی ہیں قبلہ اول کے نام پہ، اور بڑے خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اس میں بیت المقدس کی حفاظت کے نام پہ وہ بیت اللہ کے اوپر نظریں جما کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ فورم ان تحریکوں کے لیے بھی ایک سد باب ہے کہ آپ اس طرح کی سوچ نہ رکھیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی کراتے کراتے بیت اللہ کی طرف ہم چلے جائیں اور وہاں پہ ہم کسی دوسری جنگ کا ماحول پیدا کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جس طرح قبلہ اول کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اسی طرح قبلہ ثانی ہمارا جو ابھی اس وقت قبلہ ہے بیت اللہ اور مسجد حرام، اس کے لیے ہم اپنی پوری سرگرمیاں اور اپنے پورے نظام کو اور پورے سسٹم کو اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم یہ آگاہی دیں گے کہ دونوں قبلتین جو ہیں وہ ہمارے ہیں، اور ان کی حفاظت ہمارے ذمہ اور فرض ہے. جزاک اللہ. مولانا فتح اللہ اقبال صاحب، ہم فاتح میڈیا ٹیم کی طرف سے اور اس کے فالوور اور ویوز کی طرف سے ہم آپ کو پاک فلسطین فورم کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. تو انشاءاللہ فاتح میڈیا پاک فلسطین فورم کی آواز کو بلند کرے گا اور ناظرین تک پہنچائے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم وقتاً فوقتاً حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ